تو سورۃ انعام جو ہے یہ 165 آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ہے۔ مکی کا مطلب یہ کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے جی اور اس میں توحید اور رسالت کے حوالے سے مضامین زیادہ ہیں جی اور اسی پر گفتگو اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے۔ نام اس کا انعام ہے اور انعام کہتے ہیں مویشی چوپاؤں کو، چونکہ اس میں مویشی اور چوپاؤں کے احکام بتائے گئے حلت حرمت کے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سورۃ مائدہ کے اندر اللہ نے دسترخوان بچھائے تھے کھانے پینے کے۔ اب جب کھانے پینے کے دسترخوان بچ جائیں تو ظاہر ہے کہ دسترخوان میں وہی آئے جو کھانے کے قابل حلال ہو، حرام سے اب بچیں۔ اب اس صورت میں اللہ نے حلال حرام بتا دی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، یہ کھانا ہے۔ تو اب یہ حلت حرمت کا حکام اس میں، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا دعویٰ فرمایا الحمدللہ کہہ کے۔ جیسے پہلی صورت میں الحمدللہ سے شروع کی، ایسے اس صورت کو بھی الحمدللہ سے شروع کیا۔ تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض کہہ کے تو یہ توحید کا دعویٰ کیا، اور توحید کے دعوے پر 2 نقلی دلائل پیش کیے ہیں اور 17 عقلی دلائل پیش۔ تو اس طریقے سے پوری صورت جو ہے دلائل کے اندر جو ہے وہ ہے منضبط ہے، اور اس کے اندر دیگر پھر ضمنی مضامین ہے، بعض شبہات ہیں، اس کا ازالہ کیا گیا ہے، پھر حلت حرمت کے جانوروں کے احکام پیش کیے گئے ہیں، اور بنیادی طور پہ اس کے اندر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے اہل ایمان کے لیے کہ حلال حرام جو ہے کی اتھارٹی اللہ کو ہے۔ اچھا، اللہ کسی چیز کو حلال قرار دیتا وہ حلال، کسی کو حرام قرار دیتا وہ حرام، اور اللہ تبارک و تعالی بذریعہ وحی اپنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کرتا ہے، اور انبیاء کرام آگے امت کو بتلاتے ہیں کہ یہ چیز حلال، یہ حرام۔ کوئی شخص اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتا۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال حرام کر دیتے تھے، لیکن اے مسلمانوں تم سن لو، یہ کسی کے کرنے سے حلال، کسی کرنے سے حرام نہیں ہوتا۔ لہذا یہ واضح کر دیا اللہ نے اس میں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہو تمہیں حرام کرنے کا حق نہیں ہے، اللہ ہی کو حق ہے کہ اللہ اس کے مطابق یہ بذریعہ وہی آپ کو مطلع کریں۔ یہ حقائق کی صورت میں بیان کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان قدم قدم پہ حلال حرام کے بارے میں جو وہ سوال کرتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے ضابطے بنا دیے ہیں اور نبیوں نے آ کے اس کو متعین کر دیا ہے۔ تو یہ اس میں بیان کیا گیا، اور جہاں تک اس کی جو ہے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہت بڑا مقصد یا کسی بہت بڑی مصیبت میں آپ پھنس گئے ہوں تو 41 ٹائم کا ختم کریں اس صورت کا، 41 مرتبہ اس صورت بیٹھ کے پڑھ لیں، اکیلا آدمی پڑھ لیں یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں، تو یہ ایسی زبردست ہے کہ 41 دفعہ پڑھ کے دعا کر لیں، وہ بڑی مصیبت سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ 41 ٹائم پڑھنا ہے اور ایک ختم اس کا ہوگا، ایک ہی ختم میں کام ہو جاتا ہے، جو پیسے آتے ہیں اس کی۔ تو یہ ایک فائدہ، اور دوسرا فائدہ یہ کہ جانور جو عام طور پہ گھروں میں جانور رکھے ہوتے ہیں، مویشی رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، مویشی اگر بیمار ہو جائیں، گھوڑا رکھا ہوا ہے، گدھا سواری کا رکھا ہوا ہے یا اور جانور رکھے ہوئے ہیں، تو اگر بیمار ہو جائے جانور تو یہ سورۃ انعام گڑ کے اوپر دم کریں، گڑ پہ دم کر کے وہ گڑ چٹا دیں جانور کو، کیسا بھی بیمار ہو وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ انعام ہے مویشیوں کے نام پہ یہ صورت، تو اللہ نے اس میں ان کے لیے بڑی شفا رکھی۔ ذرا آج لوگ پیٹ رکھتے ہیں گھر میں اور پیٹ بیمار ہوتا ہے، خیر یہاں مغربی دنیا میں تو ڈاکٹر ملتے فوراً ڈاکٹر والے لے جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے خطے ہیں کہ جہاں پر جو ہے چک دیہات ہے گھر کیا کریں، تو اس کے لیے انعام تلاوت کر کے گڑ کی اس کے اوپر پیس پہ دم کریں اور گڑ چٹا دیں، 1-2 دفعہ کے اندر ہی وہ جانور بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اس میں عجیب خاصیت رکھتی۔ اور تیسری بڑی زبردست چیز ہے اس میں کہ آج کل آپ کو پتہ لوگ اگر آپ کا ٹینٹ قبضہ کر کے بیٹھ گیا یا آپ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا، مکان قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور نکلتا نہیں ہے، اور یہاں کتنے مسائل پیش آتے ہیں، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست خاصیت ہے، 3 مرتبہ تلاوت کرے روزانہ، 3 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ اس نے ناجائز قبضہ کر لیا میری پراپرٹی پہ، یا اللہ اس کو یہاں سے دفعہ دور کر۔ کہتے ہیں کہ یہ 11 دن کے اندر اندر بندہ خود ہی بھاگ جائے گا، یہ بڑی کام کی لے لیتے ہیں، کرایہ بھی نہیں ملا اور ٹینشن الگ۔ تو یہ 3 مرتبہ پڑھیں اور دعا شروع کر دیں تو 11 دن کے اندر اندر جو ہے وہ کیسا بھی زبردست آدمی ہوگا دشمن، وہ دفع ہو جائے گا۔ تو دشمن کو بھگانے کے لیے زبردست اس میں اکثیر نسخہ ہے۔ تو قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، تو ہر قسم کی شفا اور ہر قسم کا نفع، یہ تو پھر قرآن کا کمال ہے۔ بعض لوگ یہ تو وہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں جی قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں آیا، قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن تو عمل کے لیے آیا ہے۔ وہ یہ کہہ کے اصل میں قرآن کی حیثیت کو کم کرتے ہیں، ورنہ عمل کے لیے تو ہر کتاب ہی ہوتی ہے، ہر کتاب عمل کے لیے ہوتی ہے، تو وہ تو قرآن کی خصوصیت نہیں ہوئی۔ اس کا کمال تو ہے کہ عمل کے ساتھ ہونے کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دیگر منافع آپ کی زندگی کے بھی اس کے اندر بند ہیں۔ آپ بیمار ہیں تو پڑھ لیں شفا ہو جائے، آپ کا دشمن تنگ کر رہا پڑھ لیں شفا ہو جائے،
آپ کی مصیبت آئی پڑھ لیں جو آپ کو نجات ہو جائے. یہی اس کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے منافع رکھے ہیں. بالکل نفع سی کتاب خالی نہیں ہے, اور یہ اس کا کمال. یہ سورۃ انعام آیت نمبر 124 124 نمبر آیت ہے. یہ آیت تو سمجھو کہ آل ان ون ہے. یہ قبولیت دعا کے لیے ہے. آپ یہ چاہتے جو مانگے وہ مل جائے, جب بھی مانگے مل جائے. تو قبولیت دعا کے لیے, اور دعا کے اندر آپ جو چاہے مانگیں, اس کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے. اس آیت کا کمال یہ ہے کہ اللہ کا لفظ پاس دو جگہ آتا ہے. پاس اللہ کا لفظ دو جگہ آتا ہے. جب آیت پڑھ کے آپ پہلے اللہ پر رکیں گے تو وہاں رک جائیں. اب یہاں پر آپ دعا مانگنا شروع کر دیں. دعا مانگ لیں, اپنی پوری کر لی دعا. اب آگے اللہ کہہ کے وہ آیت کا اگلا ٹکڑا پورا کر لیں. کمال کی تاثیر ہے. آپ 11 مرتبہ بھی ایسا کر لیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اور تہجد کے وقت اگر کوئی بیٹھ کے کرے گا تو دعا کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. تو وہ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. ترجمہ. اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی, کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے اس طرح کی چیز جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اس نے رکھنی اپنی رسالت. اصل میں مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھاتے ہیں, طرح طرح کے معجزے آتے ہیں, تو آخر ان کی کیا خصوصیت ہے کہ انہی کے اوپر یہ معجزے اترتے ہیں. آخر ہم تو یہ تو ایک در یتیم ہے, یتیم بچہ اس منزل پہ پہنچ گیا اور مال و دولت و منصب بھی کوئی نہیں ہے, اور ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں اور ہمارے تو نسلوں کے نسل سرداری میں چلی آ رہی. آخر کیا اس کی خصوصیت, اس کو یہ مل گیا کمال کہ اس کے ہاتھ میں معجزے ظاہر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح کی نشانیاں دے, ایسے معجزہ ہمارے ہاتھ سے ظاہر کرے, تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم اس رسول کو مانے کہ نہ مانے. یہ اس طرح کے مطالبہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی آیت اتاری کہ بھائی یہ جو نشانیاں آتی ہیں نا نبیوں کے پاس, یہ اللہ جو ہے جس کو چاہے رسالت و نبوت دیتا ہے. یہ استفائی چیز ہے, یہ جو ہے آپ کی اپنے زور کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے, سلیکشن ہے. یہ الیکشن نہیں ہے, سلیکشن ہے. اللہ جس کو سلیکٹ کر دیتے اس کو دیتے ہیں, اس کو رسالت ملتی ہے. تو یہ نہیں کہ تم کس میں صلاحیت اس کو دیں جس میں نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جہاں چاہے رسالت رکھے. لہذا یہ کہنا کہ ہمیں اسی طرح کی نشانی و معجزہ ہمیں بھی ملے جیسے اس کو ملا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس میں آپ نے دیکھا مثل ما اوتی رسول اللہ, یہ اللہ کا لفظ ہے. یہاں رک جائیں, یہاں پہ دعا کریں, یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے, فلاں حاجت پوری ہے, فلاں مشکل دور ہے, دعا مانگنے خوب. اور لکھا ہے کہ 25 مرتبہ ایک دعا کو دہرائیں تو دی بیسٹ ہے. مطلب کاروبار کی مندی جاری, کاروبار خوب چل جائے, یا اللہ کاروبار خوب چل جائے, یا کاروبار میں برکت, تو 25 مرتبہ اس کو دہرا دیں اپنی دعا کو. اولاد نہیں ہے تو 25 مرتبہ یا اللہ یہ نیک سارے اولاد عطا فرما دے, یا اللہ اولاد دے دے, یا اللہ 25 مرتبہ دہرا دیں. پھر اگلا ٹکڑا پڑھ لیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, یہ کہہ کے جو ہے پھر اس کے بعد اختتامی دعا کر کے فارغ ہو جائے. یہ کمال کی چیز ہے. یہ 11 دن میں ہی آثار نظر آنے لگتے ہیں, ورنہ ایک چلے سے اوپر آپ کو جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کیسا بھی مسئلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیں گے. اور دوسرا فائدہ اس میں, کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ, کوئی بادشاہت کا عہدہ ہے, وزارت کا عہدہ ہے, کوئی اور عہدہ لینا چاہتے ہیں, یا اپنی جاب کے اندر کوئی پروموشن چاہتے ہیں, کمال کی تاثیر ہے. اسی آیت کو اسی طرح پڑھیں اور وہ پہلے اللہ کے اوپر وقف کر کے آپ اس پہ اپنے عہدے کی دعا کر لیں, اس کے بعد اس کو پورا کر لیں. تو یہ جو ہے دعا کر لیں اور تہجد وقت کر لیں تو دی بیسٹ ہے, ورنہ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں. انشاءاللہ آپ کو جو بھی عہدہ مطلوبہ ہے وہ آپ کو جائز طریقے سے یہ اس میں تاثیر. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دوا اور غذا کی تاثیر یہ خود اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرتے ہیں. دوا اپنی ذات کے اندر کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے. کتنے دوا کھانے والے ہیں, دوا ساری زندگی کھاتے ہیں, شفا حاصل نہیں ہوتی. کتنے غذا کھانے والے ہیں, ساری زندگی غذا کھاتے ہیں لیکن قوت اور صحت ملتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوا اور غذا یہ خود اپنی تاثیر کو ظاہر کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تاثیر ظاہر ہو جاتی ہے.
یہاں تک کہ اگر یہ ذریعے نہ بھی ہوں، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور مرضی شامل ہو جائے تو بغیر دوا اور غذا کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تربیت کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم و اخلاق بھی اس وقت تک نافع نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو تھوڑا سا علم بھی اس کے لیے نافع ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی سی روشنی بھی اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو ہزاروں ڈھیروں چراغ بلکہ آفتاب کی روشنی بھی ہو تو بھی وہ ہدایت کی منزل کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ دل کا اندھا رہتا ہے۔ جب دل کا اندھا رہتا ہے تو آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے رنگ بدل جاتے ہیں، اس عداوت کی رنگ کے اندر ہر چیز اس کو بری لگتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم و اخلاق کو اس کی ذات کے لیے نافع بنا دیتے ہیں۔ اور اس بات کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پیدا ہوتے ہی کر دیتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کا حکم ہے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان دیں اور اس کے الٹے کان میں اقامت کریں، اور اس آنے والی اس کمزور ناتواں بچے کو یہ خبر دے دیں کہ بھلے تو اس وقت ناتواں ہے، اپنی مرضی سے اٹھا کے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کسی کو پہچان نہیں سکتا، گویا کہ اس دنیا کے اندر جینے کے جو طریقے ہیں اور ترقی کی جتنی راہیں ان سے بالکل تو بے خبر ہے۔ لیکن اسے ایک ذات کی خبر اگر تو رکھ لے، اس ذات سے اگر تو باخبر ہو جائے تو پھر ساری کی ساری خبریں تیرے قدموں میں آ جائیں گی۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ 4 مرتبہ اذان کے اندر اس کو دہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ سمتیں 4 ہیں، انسان کے شب و روز کی احوال 4 ہیں، کہیں مشرق ہے، کہیں مغرب ہے، کہیں شمال ہے، کہیں جنوب ہے۔ خود انسان کی حالتیں بھی 4 ہیں، اس کی تنہائی کی حالت ہے، جلوت اور مجلس کی حالت ہے، اور اسی طریقے سے دن کی حالت ہے، رات کی حالت ہے، 4 اس کی حالتیں ہیں۔ تو گویا کہ کسی بھی حالت میں دنیا کی کسی بھی سمت میں اگر تو ہوگا، بھلے تو ناتواں اور کمزور ہے، لیکن اس ذات سے اگر تو باخبر رہا تو ساری کی ساری طاقتیں تیرے قدموں میں ہیں۔ تو گویا کہ پیدا ہوتی اللہ تبارک و تعالی پیغام اس کے قلب کے اندر پیوست کر دیتے ہیں، اور پھر اقامت کے اندر مزید اس کو اور پختہ کر دیتے ہیں، گویا کہ اشارہ ایک بات کی طرف کر دیتے ہیں کہ اب جب تو بڑا ہوگا تو تجھ پر ایک نماز لازم کی جائے گی، اور نماز وہ اصل عبادت تیری نماز ہی ہے۔ باقی جو عبادتیں وہ مشروط عبادتیں ہیں، کسی پر واجب ہیں، کسی پر نہیں ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہوگی، تو اگر امیر ہوگا تو بھی تجھ پر واجب ہوگی، تو غریب ہوگا تو بھی تجھ پر واجب ہوگی، تو کمزور ہوگا تو بھی تجھ پر واجب ہوگی، تو طاقتور قوی پہلوان ہوگا تو بھی تجھ پر واجب ہوگی، مرد ہوگا تو بھی واجب ہوگی، عورت ہوگی تو بھی واجب ہوگی۔ گویا کہ کس حال میں تو ہوگا، یہ نماز کی عبادت تجھ پر واجب ہوگی۔ گویا کہ یہ اصل عبادت اور یہ وظیفہ تیری زندگی کا صرف نماز ہے۔ باقی جو عبادتیں ہیں، اگر تو مالدار ہوا تو زکوٰۃ بھی تجھ پر آ جائے گی، اگر تو مالدار ہوا تو حج بھی تجھ پر آ جائے گا، اگر تو صحت مند قوی ہو تو روزہ بھی تجھ پہ ہم فرض کر دیں گے، لیکن اگر تو طاقتور نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے تو روزہ تجھ پر واجب نہیں ہوگا، اگر تو غریب مفلس ہے تجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ خود تو مستحق زکوٰۃ ہوگا، اگر تیرے پر استطاعت نہیں ہے تو حج تجھ پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے تیرے پر ہر حال میں واجب ہوگی، اور وہ نماز کی حالت ہے۔ تو جب بڑا ہوگا تو تجھے پتہ چلے گا کہ اس نماز کے لیے ایک اذان ہوگی اور اذان کے بعد ایک اقامت ہوگی۔ تو گویا کہ یہ بتلا دیا کہ جیسے دنیا کے اندر جب تو آئے گا تو اذان ہوگی، اور اذان کے بعد اقامت، اور اقامت کے بعد نماز کھڑی ہو جائے گی، امام کہے گا اللہ اکبر۔ تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ طاقتور ذات سے تو باخبر تو رہے گا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، تو دنیا میں اصل میں تو رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس دنیا کے اندر تو گویا کہ مرنے کے لیے آیا ہے۔
یہ ساری زندگی 70-80 سال کی زندگی یہ تو سب مرنے کے سامان کرے گا، جینے کے سامان نہیں ہے۔ جن کو ہم جینے کے سامان کہتے ہیں، حقیقت میں یہ مرنے کے سامان ہے۔ یہ مرنے کے سلیقے انسان سیکھتا ہے کہ مجھے مرنا کیسے ہے، مجھے مرنا کیسے ہے۔ تو گویا کہ مرنے کی ساری محنت ہے 70-80 سال کی، کیونکہ تجھے یہاں دنیا کے اندر بسانا نہیں ہے، بلکہ تجھے آزمائش اور وقت پورا کر کے آگے جنتوں کے اندر بسانا ہے۔ تو جب وہ دنیا کے اندر آ کے دیکھے گا اللہ اکبر کر کے اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت ہوئی، تو نماز کھڑی ہونے میں وقت کیا رہا؟ اسے کسی بھی وقت امام کہہ سکتا اللہ اکبر، نماز کھڑی ہو گئی۔ تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا، اسی طریقے سے یہاں آج تیری اذان ہم نے دے دی ہے، تیری زندگی کی اقامت ہم نے کر دی ہے، اب کسی بھی وقت امام تیرے جنازے کی نماز کی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے۔ لہذا بس اتنا سا تیرے پاس وقت ہے کہ کس لمحے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آ جائے۔ ہو سکتا تو بالغ بھی نہ ہو پائے، ہو سکتا تو اس باخبر ذات کے جو خبریں بھی پا نہ پائے، اور یہاں تک کہ بلوغت سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بلا لیں اور تیری نماز جنازہ اللہ اکبر کر کے امام شروع کر دے۔ ہو سکتا تو 120 سال تک جیے، اس کے بعد تیری نماز ہو۔ تو چونکہ وقت متعین نہیں ہے، اس لیے کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو گویا کہ تنبیہ بھی ساتھ کر دی، ایک خبر بھی دے دی ایک باخبر ذات کی کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لے گا تو دنیا میں جینے کا تو یہ سلیقہ آ جائے گا، تیری ناتوانی اور ذوف یہ قوت میں بدل جائے گا، یہاں تک کہ بڑی بڑی طاقتیں بھی تیرے قدموں میں ہوگی، اور حالت تیری یہ ہے کہ تو کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوچ کر سکتا ہے۔ لہذا اس نماز سے غافل نہیں ہونا، اس نماز سے غافل نہیں ہونا، اس لیے کہ تیری جنازے کی نماز گویا کہ تیار ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، کسی بھی وقت جو ہے جنازے کے لیے اللہ اکبر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازے میں اذان نہیں ہے، کہنے کو وہ نماز ہے لیکن اذان کے بغیر ہے، کہنے کو وہ نماز ہے لیکن اقامت کے بغیر ہے۔ اصل میں یہ اذان و اقامت بچپن میں ہو چکی، جب وہ پیدا ہوا تھا اسی وقت اس کو موت کی خبر دے دی گئی تھی کہ اب تیری جنازے کی نماز کسی وقت ہو سکتی ہے۔ لہذا اپنی اس نماز سے غافل نہیں ہونا کہ جو تجھے ایک باخبر ذات کی خبر دیتی ہے۔ وہ علیم الخبیر ذات ہے، وہ باخبر ذات ہے، اس کو پتہ ہے طاقت کہاں سے ملتی ہے، ضعف کہاں کھڑا ہوتا ہے، کس طریقے سے جینا ہے۔ تو گویا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن پکڑ لے گا تو تجھے منزل مل جائے گی۔ اس لیے پہلی آیت میں فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جو جہان تجھے نظر آئیں گے، آسمانوں کی بلندیاں، زمینوں کی وسعتیں، آبشاروں کا حسن، دریاؤں کے روانیاں، جو پرندوں کی چہچہاٹ، سبزے کی لہلہاٹ، جو کچھ تجھے نظر آئے گا یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس آسمان کو تھامے نہ رکھے تو یہ تھم نہیں سکتا، اللہ اس زمین کو وسعت نہ دے تو یہ وسیع نہیں ہو سکتی، اللہ جو ہے آبشاروں کو حسن مہیا نہ کرے وہ حسین نہیں ہو سکتی، دریاؤں کو روانی نہ بخشے تو وہ چل نہیں سکتے، کاٹنے والی چھری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر نہ رکھے تو کاٹ نہیں سکتی۔ تو گویا کہ یہ ساری طاقتیں جو دیکھے گا یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کی محتاج ہے، ان کو اللہ لے کے چل رہا ہے۔ تو گویا کہ پہلی آیت میں یہ خبر دے کر بتا دیا کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے جو ساری کائنات کو لے کے چل رہی ہے۔ وہ چاہے ذرے کو آفتاب بنا دے، وہ چاہے آفتاب کو ماند کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اسی طاقتور ذات ہے۔ اس لیے پیدا ہوتے ہی بچے کو اس کی ناتوانی کے زمانے میں اس ایک طاقتور ذات کی خبر دیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تاکہ اس کو اطمینان اور تسلی ہو کہ اس اتنے بڑے جہان کے اندر میں آ گیا کمزور تنہا، مجھے کون سنبھالے گا؟ اور میں کہ نہیں، تجھے وہ ذات سنبھالے گی جسے ساری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے گویا کہ ایک اچھی خبر دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ تربیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو تربیت کے سارے پروسی بھرے جسمانی تربیت ہو یا روحانی تربیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے اترتے ہیں۔ اور تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تعلیم بشری اور دوسری فضل خداوندی۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم بشری، ان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم نازل کر رکھے ہیں ان علوم کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہے۔ ظاہر قرآن کریم اس کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور قرآن کریم ساری پہلی آسمانی کتابوں کا منبع اور سرچشمہ۔ خود قرآن میں فرمایا فیہا کتب قیمہ، اس قرآن کریم میں پہلی ساری آسمانی کتابوں کے علوم بند ہے۔
اس میں تورات کی علوم بھی ہیں، اس میں زبور کی علوم بھی ہیں، اس میں صحیفہ شیس کی علوم بھی ہیں، اس میں انجیل کی علوم بھی ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، یہ ایسی مستحکم کتاب ہے کہ پہلی ساری کی ساری کتابوں کے علوم اس کے اندر بند ہے۔ اگر تم تورات کے علوم حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو پڑھ لو، اگر انجیل کے علوم حاصل کرنا چاہتے ہو قرآن کریم کی تلاوت کر لو، اگر زبور کے علوم پتہ لگانا چاہتے ہو قرآن کریم کو پڑھ لو، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے علوم کا گلدستہ بنا دیا ہے۔ قرآن کریم یہ ساری کی ساری آسمانی کتابوں کا وہ گلدستہ ہے کہ اب آپ کو کسی دوسری کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، سارے کے سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کتاب میں بند کر دیے۔ تبھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے، دیکھا عمر کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے حبیب میں تورات پڑھ رہا ہوں، کیونکہ تورات اللہ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری، جو اللہ کے کلیم ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر پر جو کتاب اتاری ہے میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا علوم ہے، اس کے اندر کیا احکامات ہیں۔ اتنے بڑے پیغمبر پتری آخر کچھ تو ہوگا، اس لیے پڑھو۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب غصے ہوتا تھا، غضبناک ہوتا تھا، تو ایسے گال سرخ ہو جاتے جیسے اس میں انار نچوڑ دیا، انار کا رس جیسے نچوڑ دیا، ایسا سرخ چہرہ۔ حضرت عمر اپنی بات کرنے کو خبر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کیا کیفیت ہے، سر اٹھایا، گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جس پیغمبر کو اتنا جلیل القدر پیغمبر تو کہہ رہا ہے، وہ میرے زمانے میں اگر آ جائے تو وہ میری پیروی کرے گا، وہ تیری صف کے اندر بیٹھے گا، وہ میری پیروی کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں قرآن لے کے آیا ہوں، قرآن کے سامنے اب کسی کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو گویا کہ بتلا یہ دیا کہ قرآن کریم کو دیکھ لو، قرآن کریم کے اندر ساری کتابیں بند ہیں۔ تورات نے جو پیغام دیے وہ پیغام اس کے اندر موجود، زبور نے جو پیغام دیے زبور کے پیغام اس کے اندر موجود۔ تورات اکیلی پڑھنے کی ضرورت نہیں، زبور پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسی قرآن نے خبر دے دی ہے کہ اس تورات کے اندر تعریف کر لی ہے، اس کو بدل دیا ہے، اس کے احکام چینج کر دیے ہیں، ادھر سے ادھر کر دیے ہیں۔ اب اگر آپ ڈائریکٹ تورات انجیل پڑھنے لگیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا خبر کون سا حکم کہاں سے کہاں بدل دیا۔ ہاں جب قرآن کریم پڑھو گے تو قرآن کریم اس کے انہی علوم کی خبر دے گا جو سچے اور حق علوم تھے، جو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب میں اتارے تھے۔ تو تعلیم بشری، تو آسمانوں سے جو علوم اترتے ہیں اس تعلیم بشری کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کرتے ہیں۔ چاہے علوم کسبیہ دنیا کے اندر، ہم مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، مکاتب کے اندر، اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر جا جا کے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ تعلیم بشری ہے جو انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ اب انسان اپنے کسب کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو تربیت کا ایک طریقہ یہ، دوسرا فضل خداوندی۔ فضل خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی اس تعلیم بشری کا انسان محتاج نہیں ہوتا، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل سے براہ راست وہ علوم عطا کر دیتے ہیں، اور یہ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے علوم عطا کر دیتے ہیں، وہ کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علوم عطا کرتے ہیں۔ یہ فضل خداوندی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انبیاء کے ساتھ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے براہ راست علوم عطا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچے ہیں، ماں نے استاد کے پاس بٹھا دیا، کہا کہ انہیں پڑھائیے۔ تو استاد نے کہا پڑھو الف، سب سے پہلا حروف تہجی الف، کیونکہ ظاہر ہے جب پڑھنا شروع کرتے آپ الفابیٹ سب سے پہلے، انگریزی پڑھی تو ABC پہلے یاد کراتے ہیں، الف با تا سا عربی میں پہلے یاد کراتے ہیں، اردو پڑھنی علی بے تے سے، وہ سب، تو گویا کہ الفابیٹ سب سے پہلے انہوں نے کہا پڑھو الف۔ آپ نے فرمایا الف کا کیا مطلب ہے؟ استاد نے سر اٹھایا ہے، یہ بچہ جو ابھی الف با پڑھنے والا بچہ
یہ مجھ سے یہ کیا سوال کر کیا کہا جی الف تو آپ نے پڑھائی، الف کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ استاد کہتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس پڑھو۔ کہ بہت خوب، آپ کو جس کا مطلب پتہ نہیں وہ مجھے پڑھا رہے ہیں، لہٰذا ایسے استاد کا مجھے نہیں پڑھنا، اٹھ کے چلے۔ کیوں؟ آسمانوں پہ فیصلے ہو گئے تھے کہ اس کو علم براہ راست ہم دیں گے، دنیا کا یہ محتاج نہیں ہوگا۔ جس استاد کو الف کا مطلب پتہ نہیں ہے وہ استاد کیا پڑھائے گا؟ تو اشارہ یہ تھا کہ یہ دنیا کے استادوں کا محتاج نہیں، یہ استادوں کا استاد، گویا کہ ساری کائنات کا جو عالم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اس کو علم عطا کریں گے، اور کیا، اور ایسا علم عطا کیا کہ کائنات کے لوگ اس وقت کے حیران ہو گئے۔ وہ علم طبیعات عطا کی جس کو آج آپ علم فزکس کہتے ہیں۔ فزکس آج ساری آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی فزکس سے چلتی نظر آتی ہے۔ آپ کے فزکس کے اصولوں پر ہوائی جہاز اڑتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم آپ کو ایسے انداز سے عطا کیا، معجزاتی انداز سے عطا کیا۔ آپ نے بھی ایک مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں پھونک ماری، وہ ہوائی جہاز کی طرح اڑ رہی ہے۔ جس اصول کو فزکس کے اصول پر آپ نے آج ہوائی جہاز اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنے فضل سے براہ راست معجزاتی شکل میں چڑیا اڑا کے دکھا دی۔ ظاہر اس زمانے میں فزکس اپنے کمال پر تھا تو لوگ حیران ہوئے کہ یار یہ چڑیا اڑ گئی، یہ ہمارے فزکس کے اصول کے مطابق یہ اڑ تو سکتی نہیں، اڑی کیسے؟ اصول تو وہی استعمال ہوا، لیکن یہ اللہ کے فضل سے براہ راست استعمال ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، میڈیکل سائنس اپنی انتہا پر تھی، عروج پر، ایسی بیماریوں کا علاج کر ڈالتے تھے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی رنگ کا معجزہ اور کمال عطا کیا کہ آپ بیماری تو بیماری، ایسی بیماریاں جو لا علاج، مادرزاد اندھا پیدا، اس کا علاج اس وقت علم طب کے پاس نہیں تھا، اس وقت کی میڈیکل سائنس کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ کمال عطا کیا، آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا۔ اس وقت کے اطباء حیران ہو گئے ہیں، ہمارے میڈیکل سائنس کے اصول میں تو اس کا علاج ہی نہیں ہے، یہ اس نے بینا کر دی۔ برس کا مرض، برس جو ہو جاتا ہے تو برس کے مرض کا علاج آج میڈیکل سائنس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزاتی طور پہ ایسا عطا کیا، آپ جس پہ ہاتھ پھیر دیتے اس کا برس کا مرض ختم ہو جاتا۔ اور تو اور اس وقت میڈیکل سائنس کے آج پوری کائنات کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں کہ مرنے والے کو زندہ کریں، مرنے والے کو زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ معجزہ اور کمال عطا کیا، آپ مردے کو زندہ کر رہے ہیں۔ قم باذن اللہ کہتے ہیں مردہ کھڑا ہو جاتا۔ تو میڈیکل سائنس نے سمجھ لیا کہ نہیں، یہ جو اس شخص کے پاس ہے یہ کوئی میڈیکل سائنس نہیں ہے۔ اگر یہ میڈیکل اور علم طب کا کوئی اصول ہوتا تو ہم بھی بڑے بڑے ماہر ہیں، تو ضرور ہمیں وہ اصول پتا ہوتا کہ جس اصول کے تحت یہ مردے کو زندہ کر رہا ہے، یہ برس والے کو شفا یاب کر رہا ہے، یہ جو مادرزا اندھے کو جو بینا کر رہا ہے، ہمیں خبر ہوتی۔ معلوم ہے کہ یہ ہمیں جب خبر نہیں ہے تو معلوم ہے کہ واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ محبت والوں نے مان لیا اور عداوت والوں نے مخالفت کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پرسنالٹی کلیش ہو گیا کہ او یہ کیا بھئی، یہ ہم سے اوپر جا رہا ہے، نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے اور ایسی چیزیں پیش کر رہا ہے، یہ تو لگتا ہے جادوگر ہے، اور یہ ایسا جادوگر ہے کہ بھئی اس کی یہ تو ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے علوم عطا کر دیے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو یہ فضل خداوندی، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی تعلیم بشری اور فضل خداوندی کے ذریعے سے تربیت کرتے ہیں۔ اور تربیت کے اندر دو چیزوں پر فوکس ہوتا ہے، ایک عقل اور ایک خواہش، کیونکہ دنیا کے اندر انسان جب تربیت کی راہوں سے ہٹتا تو عقل اور خواہش، ان دونوں کا جب مس یوز کرتا ہے، ان دونوں کو جب غلط استعمال کرتا ہے عقل اور خواہش کو، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ منزل سے بھٹک کر گمراہی میں گرتا ہے۔ اور تربیت میں ان دونوں چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے، اس کی عقل کو اعتدال پر رکھا جاتا ہے، اس کی خواہشات کو اعتدال پر رکھا جاتا ہے، ناجائز خواہشات کے جال کاٹے جاتے ہیں، عقل کے فطور کو فنا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس پر تربیت ہوتی ہے تو تین طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کی عقل خواہش پر غالب ہو جاتی ہے، بعض وہ لوگ ہیں جن کی خواہش عقل پر غالب ہو جاتی ہے،
اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کی عقل اور خواہش میں کشاکشی رہتی ہے، کبھی عقل اس کو ڈھا دیتی ہے، کبھی خواہش اس کو ڈھا دیتی ہے، تو گویا کہ اس انداز سے وہ چلتے ہیں، تو تین طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انسان مدارس میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، اللہ والوں کی صحبت میں جب پہنچتا ہے تو وہ اسی چیزوں کو فوکس کر کے عقل اور خواہش، یہاں تک کہ دنیا کی جو یونیورسٹی اور کالجز ہیں وہاں بھی انسان جب پڑھنے جاتا ہے تو ظاہر کہ اس تعلیم کا اصول تو وہی ہے، آپ اپنی عقل کو خواہش پر غالب رکھیں، کیونکہ انسان کی فطری خواہش یہی ہوتی ہے جس میں تکاسل ہے، جس میں سستی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں سے، مشقت سے بچنا ہے، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی علوم ہو یا آخرت کی علوم ہو، وہ اس خواہش کو دبائے بغیر نہیں حاصل ہو سکتے۔ یا دنیا کی علوم کو بھی ترقی کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی خواہشوں کو مارتے ہیں، اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں، اپنا کھانا کم کرتے ہیں، دن رات پڑھنے میں لگاتے ہیں، جو سٹڈی کرتے ہیں وہ اپنی سٹڈی کر کے تھیسس تیار کر رہے ہیں، سٹڈی کر رہے ہیں، تو گویا کہ تو اس کے اندر ظاہر ہے کتنی خواہشات کا خون کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب آخرت کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو وہاں پر بھی عقل اور خواہش کی جنگ ہوتی ہے، اور جب انسان اپنے استاد کے پاس پہنچتا ہے یا اپنے مربی کے پاس پہنچتا ہے، مدرسے میں استاد کے سامنے بیٹھا ہے، تو وہ بھی تعلیم بشری کے نتیجے میں عقل کو خواہش پر غالب کرنے کے سلیقے بتاتا ہے کہ عقل کو خواہش پر کیسے غالب کرنا ہے، خواہش کو کیسے تم نے دبانا ہے۔ جب عقل غالب ہوگی تو عقل اصل میں یہ وہ لشکر ہے جو آپ کو ایک سیدھی راہ پہ لے جاتا ہے، یہاں تک کہ قدوسیت کی اس منزل پر لے کے جاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ بے عقل اور دیوانے کو مسجد میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، کہ دیوانہ بے عقل مسجد میں نہ آئے۔ کیوں نہ آئے؟ اس لیے اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ جب عقل نہیں ہے تو عبادت کا اہل نہیں ہے۔ یہ عبادت کے لیے عقل چاہیے، اس لیے کہ عقل جب اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے گا، اس کی عقل اس کو روک کے رکھے گی بھی کب تک ہاتھ باندھنے، کتنی دیر کھڑا ہونا ہے اور کیا پڑھنا ہے، کیونکہ عقل کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ تو عقل کو عقل کہتے ہیں اس لیے کہ عقل روکتی ہے کہ بس آپ کھڑے رہے امام کے پیچھے، جب امام اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائے گا اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، جب سمی اللہ لمن کرے گا تب آپ نے سر اٹھانا ہے۔ تو یہ عقل ہی ہے جو اس کو روک رہی ہے، لیکن اگر عقل نہیں ہے تو نہیں کہ امام نے اللہ اکبر کر کے قیام کیا اور یہ جناب سجدے میں پڑے ہیں، خود اسلام پھیر کے چل دی، نماز ہو گئی۔ معلوم کہ عقل ہی وہ چیز ہے، نعمت ہے کہ جو عقل انسان کو روحانی ترقی کے منازل طے کراتی ہے۔ اس عقل کو جب اعتدال کے اندر لے آتے ہیں اور عقل کو وحی کے نور کا تابع کر دیتے ہیں، عقل کو عقل کل نہیں کرتے، عقل کو آزاد نہیں کرتے، اس کو وحی کا تابع کر دیتے ہیں۔ جب عقل وحی کی تابع ہو جاتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہی عقل انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ عقل خود اپنی ذات کے اندر اس میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ بہن اور بیوی کے درمیان فرق کر سکے، یہ حلال نوٹ اور حرام نوٹ میں فرق کر سکے، خود عقل میں اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ حلال حرام کا فرق کر سکے۔ ہاں اس کو وحی کا نور چاہیے، لہٰذا اس عقل کے گھوڑے کے لیے وحی کا نور، جب وحی کا نور اس کے اوپر ہوتا ہے، اس وحی کے نور کے اندر یہ عقل کا گھوڑا راستہ تلاش کر کے اپنے بیٹھنے والے کو منزل پہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے عقل بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر کیا کرو یا اللہ تو نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے۔ ہاں عقل کا مس یوز اور غلط استعمال یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، لہٰذا انسان اس عقل کے غلط استعمال کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بڑے بڑے عاقلین عقل کی بنیاد پر جب وہ ایسے ایسے فیصلے کرنے لگتے ہیں جس کا فیصلہ وحی کے نور سے ہونا تھا، انہوں نے عقل سے فیصلہ کیا تو ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ آپ جانتے اسی مغربی دنیا میں انسیسٹ کا فتنہ، استحلال بالمحارم، محرم رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے جنسی حوث پوری کرنا، یہ عقل کی وجہ سے تو مارے گئے، کیونکہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ یار یہ عورت بہن ہے یا غیر عورت دونوں سیم تو ہیں، فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا اپنا جنسی تعلق اپنے محرم رشتہ داروں سے قائم کرنا یہاں کا فتنہ و فساد بن گیا عقل کی وجہ سے۔ کیوں؟ عقل کو غلط سے استعمال کیا، کیونکہ یہاں پر عقل کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا، یہاں عقل کو وحی کی روشنی چاہیے تھی۔ خنزیر اور بکرے کے گوشت میں کیا فرق ہے؟ عقل سے پوچھا تھا، عقل نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ عقل کے کمپیوٹر کے اندر یہ سوال فیڈ نہیں تھا، یہ تو وحی کے نور سے ملنا تھا۔ جب عقل سے پوچھا تو عقل نے کوئی بات نہیں، یہ بھی اینیمل ہے وہ بھی اینیمل ہے۔ وہ پہلے زمانے کے خنزیر حرام تھے، وہ گو کھاتے تھے، آج تو بڑے اچھے ہائیجینک فارموں میں پالے جاتے ہیں، بڑا پاکیزہ اور شفاف انداز سے چلائے جاتے ہیں، لہذا یہ جو ہے یہ خنزیر کا گوشت آج حلال ہے۔
عقل سے پوچھا، حالانکہ عقل جو ہے، عقل کے پاس جو اس کا فیصلہ نہیں تھا. ہاں کر لو بھائی، عقل کے پاس اس کا فیصلہ نہیں تھا، لیکن عقل سے جب سوال کر لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ انسان جو گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا خنزیر کا گوشت ہے جی، جانور ہے، جیسا بکرا ہے ایسے ہی ہے. نہیں، معلوم ہے کہ عقل اس کو روشنی چاہیے وحی کی، تو وحی کی روشنی کے ساتھ جب یہ چلتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان منزل کو پا لیتا ہے. تو اس لیے اسے یہاں پر جو ہے تو عقل بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں، ایک جیسے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ایک کا اجر زیادہ، دوسرے کا اجر کم ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سب نے جمعے کی نماز پڑھی، لیکن اجر دیکھیں گے کسی کا زیادہ کسی کا کم ہے. سب نے جمعے کی 2 رکعت پڑھی ہیں، دیکھیں اجر کم زیادہ کیوں ہے؟ سب روزے رکھتے ہیں، لیکن اجر کم زیادہ کیوں ہے؟ یہ سوال کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقل کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے. کیونکہ عقلوں کے اندر تفاوت ہے، عقل کم زیادہ ہے دنیا کے اندر، کسی کی عقل زیادہ کسی کم ہے، تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر میں فرق ڈال دیتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ جس کی عقل زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت کا نور اس کو اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں. جب معرفت کا نور زیادہ عطا ہوتا ہے تو اس کی عبادت کے اندر جو اخلاص، جو یکسوئی اور توجہ ہوتی ہے وہ دوسرے کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے. اس خشوع اور توجہ کی وجہ سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو عقل کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں. تو عقل جتنی بڑھتی ہے معرفت اتنی بڑھ جاتی ہے. عقل کم ہے تو معرفت اس درجے میں کم ہے. تو گویا معلوم ہے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے. اللہ تم نے ہمیں عقل عطا فرمائی. اس عقل کو وحی کی روشنی کے تابع رکھنا، اس عقل کو عقل کل نہ بنا دینا کہ ہم اپنی عقل سے فیصلے کرنے لگے. ہاں، جس سوال کا جواب عقل کے سافٹ ویئر میں ہے وہ تو ہم کریں گے، لیکن جہاں پر عقل کے پاس اس کا جواب نہیں تو وحی کی روشنی سے حاصل کر کے ہم منزل کو پائیں. آج دنیا کے اندر فساد کی بنیاد یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عقل کو عقل کل سمجھ لیا اور سوچا ہم عقل سے ہر چیز کا فیصلہ کریں گے، ہر بات کا جواب ہم عقل سے تلاش کریں گے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں عقل کی لمیٹڈ ہے، اس کی لمیٹیشنز ہیں، بس اس سے اوپر عقل کچھ نہیں پتہ لگا سکتی. اس کے لیے وحی کی روشنی چاہیے تھی، وحی کی روشنی چاہیے تھی کہ کون سے رشتے حرام ہیں کون سے حلال ہیں، کیا کھانا حلال ہے کیا کھانا حرام ہے. یہ عقل کے ذریعے سے آپ پتہ نہیں لگا سکتے، یہ آپ وحی کے نور سے پتہ لگائیں گے. تو گویا کہ تعلیم بشری اور فضل خداوندی، ان دو کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی منازل کو طے کرواتے ہیں. اور تعلیم بشری کے اندر ایک تو مدارس ہیں جس کے اندر قرآن سنت کے علوم آپ حاصل کر رہے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں جہاں پر اپنے اپنے فن کے علوم حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری خانقاہیں ہیں جہاں اخلاق سنور رہے ہیں، انسانوں کے اخلاق درست کیے جاتے ہیں. کیوں کہ جیسے میں نے بتایا جسمانی تربیت کے لیے غذا اور دوا کی ضرورت ہے. دوا پراپر اس کو ملے اور غذا اس کو پراپر ملے تو وہ صحت مند قوی رہتا ہے. اسی طریقے سے روحانی تربیت کے لیے علم اور اخلاق کی ضرورت ہے. علم و اخلاق جب پراپر طریقے سے اعتدال کے ساتھ ان کو جب ملتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روحانی مراتب اس کے تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اصل میں مربی اعظم ہے. اور انسان کی تربیت جسمانی ہو یا تربیت روحانی ہو، دونوں کی دونوں تربیتوں کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. تبھی پہلی آیت میں فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے. اور پھر جب تربیت کی جاتی ہے تو پھر میں نے بتایا 2 طریقے ہیں، ایک تعلیم بشری کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے اور دوسری جب فضل خداوندی کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے. جب تعلیم بشری کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے تو عقل اور خواہش یہ 2 چیزیں فوکس ہوتی ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے. اور جب اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس پر ساری مشقیں کرائی جاتی ہیں، اس پر علوم جب بہائے جاتے ہیں تو پھر 3 طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. بعض جن کی عقل خواہش پر غالب ہو جاتی ہے، بعض جن کی خواہش عقل پر غالب ہو جاتی ہے، بعض وہ کہ جن کی عقل و خواہش کی ساری زندگی کشاکش اور کشتی رہتی ہے اور اسی حال میں دنیا سے گزر جاتے ہیں. باقی موضوع انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و رحمت سے تعلیم بشری کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے اور ہم وحی کے نور کے ذریعے سے اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی کو پالیں.